الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں اللہ رب العزت کا ایک وسیع نظام ہے کہ اس نظام میں سے کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہمارے سے متعلق ہیں ابھی تک ہم ان سے ناواقف ہیں. ایک وسیع کائنات ہے، ایک وسیع درخشاں ہے جس کو اللہ رب العزت کا نظام چلا رہا ہے. چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے رونے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ ایک بڑا نظام جو اللہ رب العزت کا ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک ظاہری آنکھ سے، لیکن یہ پروسیس کیسے ہو رہا ہے یہ میرے اندر نہیں. یہ اللہ رب العزت اگر میں لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں تو یہ لقمہ چبانے کے بعد جب میرے بدن کے اندر اتر جاتا ہے، میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیسی تکلیف والا نظام چلتا ہے کہ میرے منہ میں نہیں، لیکن میرے پاس موجود ہے، میرے بدن میں موجود ہے، لیکن میری سہن سے ابھی تک ناواقف ہوں. یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت. آسمان اور زمین ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اپنے اوپر آسمان نیچے زمین، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا روز چھپا کے رکھے ہیں میرے اور آپ کے اندر نہیں. چند چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کہیں سے سونا نکل آیا، کہیں سے ہیرا نکل آیا، کہیں سے قیمتی کو پتھر نکل آیا، اس طرح کی چیزیں. ورنہ اس سے بڑھ کر جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں. آسمان اور زمین کا ایک نظام چلا رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اسی طرح ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. اسی طرح اور قرآن پاک کی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بندوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ لو تم پر کن کن انعامات کے ساتھ میں کر رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کوئی خوف تمہیں آ جائے، کوئی بھوک تمہیں آ جائے، تمہارے اموال کے اندر کوئی نقصان ہو جائے، تو نے فرمایا وبشر الصابرین، میں نے کہا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت.
جس نے صبر کر لیا ایسے مواقع پر کہ بارشیں ہو گئی، ضرورت سے زیادہ ہو گئی، گھر کی دیواریں گر گئی، گھر کے اندر پانی آ گیا، نقصان ہو گیا، گھر کے تمام فرنیچر تباہ و برباد ہو گیا، تو بشر الصابرین، اگر آپ صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ بڑے انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ بعض دفعہ کسی علاقے میں اگر اللہ رب العزت کچھ عذاب کی جھلکیاں دکھا دے، سوار اور سوار کے علاقوں میں آپ نے جو دیکھا، اتنی بڑی بڑی چٹانیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پانی کے ساتھ کیسے آ گئی۔ جس نے بڑے بڑے گاؤں جو کئی سال پرانے بنے ہوئے ان کو منٹوں کے اندر ختم کر دیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اللہ رب العزت کا غصہ ہے، جس کی ہلکی سی جھلک اللہ رب العزت میں ہوتا ہے۔ یوم تکون الجبال كالعهن المنفوش إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت۔ یہ ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ کی آواز آئے گی، بادل پھٹ پڑے گا، اس کا ہلکی سی جگہ پر اللہ رب العزت نے کہ بادل کیسے پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ جب یہ سارے کے سارے بادل اور آسمان ٹکرے شروع ہو جائیں گے، پھر اس وقت اس کائنات کا کیا ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر اپنی طغیانی سے بڑھ کر آگے کی طرف آ جائیں گے، اس کو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کچھ مواقع پر اپنے کچھ اثرات اس طرح دکھاتے ہیں، اپنے عذاب کا کچھ اثرات، تاکہ میرے بندے کچھ میری طرف آ جائیں۔ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ جس ملک کے اندر ہم شراب کی اجازت دے لیں کہ کھلے عام کو شراب پیے تو کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا، جس ملک کے اندر 100 سال پرانی مسجد بنی ہوئی اس کو 2 گھنٹے کے اندر گرا کر ختم کر دیا جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کا جواب دے گا۔ جن بازاروں میں سود اور جوئے اور اس طرح ناپتون کی کمی ہونے کی ہو، پھر وہ ان بازاروں میں اللہ رب العزت اس طرح ختم کر دیں گے کہ بتا نہیں چاہتے، اربوں کا کاروبار لوگوں کا ختم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب اس طرح کسی پر عذاب آتا ہے کیا وہاں کے سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، ممکن ہے وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہو جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، صوم صلات کے پابند لوگ، اور جن علاقوں میں یہ آیا ہے وہاں دینی اعتبار سے ہمارے سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے لوگ، ہمارے سے زیادہ مہمان نواز لوگ، ہمارے سے زیادہ اچھے اعتبار سے کام کرنے والے، اچھی کاروبار کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ کاروبار کے اندر اللہ رب العزت ایک برکت رکھی ہے۔ پھر ان پر عذاب اس طرح ہوا ہے تو یہ کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگوں پر اللہ رب العزت عذاب کرتا ہے۔
اس وقت ہمارے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہو سکتا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگوں کے جاننے والے رشتے دار قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان تک کوئی نہ کوئی فنڈ پہنچایا جائے جو ایک اچھے طریقے سے اور وہاں پر ضرورت مند لوگوں تک پہنچ جائے. کچھ علاقوں میں جس طرح کراچی میں بعض دفعہ بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ہمارے مشرقی علاقے جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے پانی اندر کی طرف آ جاتا ہے، بارش اتنی نہیں ہوتی جتنا دوسری جگہوں سے پانی آ جاتا ہے، اور وہ 3 4 دن اسی پانی کے اندر انتظار میں رہتے ہیں کام نکلے گا. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. وبشر الصابرین، اس میں کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کسی مسلمان کو، جب کسی اللہ والے کو، جب کسی مومن کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ ہمیں بتا دیے. جب اس طرح ہو جائے تو تمہارے الفاظ کے اندر گیلے شکوے نہیں آنے چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، پریشانی پر نہ اتر آنا. ایک ہی گھر کے اندر 7 افراد، 40 افراد ایک ہی خاندان کے چلے گئے، پریشان نہ ہونا چاہیے. اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا اور کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر اللہ رب العزت عزم ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے. آج اگر اللہ رب العزت نے مجھے کوئی کپڑا دیا ہے، آج میرے بدن پر کوئی کپڑا ہے، میں کسی گھر میں رہ رہا ہوں، میرے پاس زیب و زینت کی تمام چیزیں ہیں، تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی. تو اللہ رب العزت نے اگر ان چیزوں کو دوبارہ مجھ سے لے لیا ہے تو چیز تو اسی کی تھی. اگر بندے کا ایمان یہ بن جائے تو کبھی گلے شکوے پر نہیں آئے. جس حالت میں بھی ہوگا صبر کرنا. اس کی واضح مثال فلسطین کے مظلوم مسلمان آپ کے سامنے، جن کا صرف گھر ہے ٹوٹا، جن کا صرف کاروبار تباہ نہیں ہوا، جن کا پورا خاندان ان کے سامنے گولیاں مار کر شہید کر دیا. یہاں تو صبر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام چلا تھا، ہو گیا، لیکن وہاں تو اپنے آنکھوں کے سامنے ہو گیا. جہاں روکا جا سکتا تھا مسلمان ممالک شامل ہو کر احتجاج کر کے روک سکتے تھے، لیکن آج تک اس کو روکا نہیں. تو اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے؟ ایسی ہے کہ کسی بھی وقت یہ کسی پر آ سکتی ہے. ہم نے وہاں سے منہ موڑا، اللہ رب العزت نے اس کے ثمرات میں دوسری شکل میں دکھائی کہ اپنے بھائیوں سے المسلم کا جسد واحد، مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک جسم واحد ہے. ہم نے اپنے ایک جسم کے ٹکڑے کو خود اتار کر ایک طرف پھینک دیا کہ تمہارا غم ہے، تمہاری پریشانی، ہم اس سے کچھ اٹھار نہیں ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمارے گھر کے اندر مختلف طریقوں سے ہم پر عذاب مستقل کر دیا. کتنا عرصہ ہو گیا، اب ہم آواز اٹھانا بند کر دیے. پہلے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آواز اٹھاتے تھے، لیکن اب بالکل خاموشی ہو چکی ہے. لیکن وہاں پر بمباری، وہاں پر مسلسل یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیں. اور ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر 150-200 مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. نہ وہ بڑے دیکھ رہے ہیں، نہ معصوم بچوں کو دیکھا جا رہا ہے.
چند مہینے پرانی کسی کی تصویر اٹھا کر دیکھ لو اور آج تصویر اٹھا کر دیکھ لو، بھوک کی وجہ سے ان کا کیا حال ہو گیا تو اندازہ نہیں کر سکتے۔ تصویر کے اندر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی یہ تصویر ہے، اور وہ تصویر کوئی پرانی نہیں، 6 مہینے 7 مہینے پرانی، اسے 6-7 مہینے سے پیٹ بھر کر کھایا نہیں، مسلسل بھوک کی وجہ سے اس کا جسم ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے سامنے یہ حالات ہوئے، لیکن ہم نے جو کسی کی توجہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے گھر پر آزاد کیا۔ تو میرا عزیزوں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ان احادیث اور ان بشارتوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے جن پر اس وقت عذاب آ چکا ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، آزمائش آ چکی ہے، ان پر سے اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو ممکن تعاون ہو وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے علاقوں سے کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں سے کوشش کرنی ہے گناہوں کا خاتمہ ہو۔ ہم گناہوں کی طرف جس طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں، یہی وہ عذاب ہمارے طرف مختلف شکلوں میں آتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹتا، تو یہ بڑی بڑی چٹانیں کیسے اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر آ سکتی؟ آپ خود جانیں۔ ظاہری اعتبار سے آپ کچھ بھی کہتے رہے، درخت کاٹ دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ظاہری اسباب ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت کی طاقت ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، وہاں یہ ظاہری اسباب کام نہیں کرتے، وہاں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل۔ اس عذاب کے اندر بھی کئی گھر اللہ رب العزت نے محفوظ رکھے۔ آپ کے سامنے کی واقعات آس پاس سب تباہ ہو گیا، ایک اس کا گھر باقی بچا، تو اپنے گھر کے اندر موجود رہا۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں، تو جس کو اللہ رب العزت بچانا چاہے اس کے لیے اسباب کی خود بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے آنے والی پریشانیوں سے، اس طرح کے آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم۔